بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے فلن يقبل من أحدهم تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے فرد سے ملء الارض ذهبا زمین بھر کر سونا ولو افتدى به اگرچہ وہ بدلے میں دے اس قدر سونا اولئک لهم عذاب علیم ان لوگوں کے لیے عذاب دردناک وما لهم من ناصرین اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں سورہ آل عمران میں اہل کتاب کو خاص طور پر چونکہ وہ دین سے تعلق کا اظہار کرتے تھے ان کو بتایا ہے کہ اپنی اس نعمت کی قدر کرو اور کفر کی طرف مت جاؤ جو دین حق ہے دین ہدایت ہے اللہ کا ہر دور کا جو نبی اللہ کا سچا دین لے کر آتا ہے اس دین کو ماننا اس دین پر ایمان لانا اس دین کو زندگی کے لیے رہنما سمجھنا یہ ضروری چیز ہے اس لیے جو لوگ دنیا میں کفر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائے پر دنیا کا پورا نظام چلانا چاہتے ہیں کسی اصول ضابطے کے وہ پابند نہیں رہنا چاہتے اسی کا نام کفر ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات ہے دین کے بنیادی اصول ہیں یہ انسانوں کی زندگی کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے سہولتیں عطا کرنے کے لیے اب جو کفر کرتا ہے دین کی بنیادی تعلیمات کو نہیں مانتا تو حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہوتا سارے کافر ہو جائیں تو اللہ کو اور اس کی خدائی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور سارے مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ تمہارے پہلے اور پچھلے تمہارے جن اور انسان كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان کے دل والے بن جائیں مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا تو اس سے میرے ملک میں ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوتا لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ تمہارے انسان اور جن سارے کے سارے كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ سب کے سب ایک بھیڑ فاسق فاجر اور ایک کافر انسان کے دل والے بن جائیں اور میں مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا اس سے میرے ملک میں میری کائنات میں میری حکومت میں ذرہ بھر کوئی کمی اور نقص نہیں پیدا ہوتا اب کفر اور ایمان کا نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے یہ کفر کرے گا انسان تو اپنا نقصان کرے گا اب ایک آدمی ہے
اس کو اللہ نے ایک حق دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حق نہیں مانتا تو نقصان کس کا ہے؟ وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے اسے حق دیا ہے، وہ کہتا ہے میں اس حق کو مانتا ہوں، مجھے ملنا چاہیے، تو اس میں اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، بنیادی تعلیمات دی ہیں، اصول اور ضابطے دیے ہیں، ان کو ماننے سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہماری کامیابی حاصل ہوتی ہے، ہمیں ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اب کفر اسلام جنگ لڑنے کے لیے نہیں ہے صرف۔ آج مسلمان دنیا کی باطل قوتوں نے کفر اور اسلام کے درمیان ایسا جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر آدمی اس کو انہوں نے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا۔ اب اسلام دنیا کے ہر کافر سے جنگ نہیں کرتا، اس کو دعوت دیتا ہے، اس کو سوچنے کا موقع دیتا ہے، اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ تم خرابی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ جنگ اس سے کرتا ہے جو دنیا میں ظلم کرے، جو دنیا میں تکبر کرے، جو دنیا میں فتنہ پیدا کرے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے پوری مکی زندگی لوگوں کو دین حق کی دعوت دی ہے۔ اب کفر کو مٹانے کے لیے طریقہ کار ہے وہ دعوت کا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، ان کو بتلائیں، ان کو تعلیم دیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اصل زندگی کیا ہے اور حقیقی صحیح بات کون سی ہے۔ جب انسان کو سچی بات پتہ چل جاتی ہے تو پھر وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے کفر سے نکالنے کے لیے دعوت ہے کہ آپ انسانوں کو کفر سے نکالیں۔ آج ہمارے ہاں کفر کا ماحول پکا کر دیا گیا، انسانوں کو گمراہیوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ کہتے ہیں صحابہ کرام جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کسی پر پابندی نہیں ہوتی تھی کہ اب جو مرضی اسلام قبول کرے تو اس کی مرضی ہے اسلام قبول نہ کرے۔ اب ایک علاقہ فتح ہو گیا، سب لوگوں کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اسلام قبول کرے، چاہے تو وہ جزیہ دے دے۔ اب سارے لوگ آتے، ایک کہتا ہے میں جزیہ دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے تو دین کی سمجھ آ گئی ہے، ہم تو پہلے غلط راستے پر تھے، ہم صحیح راستے پر نہیں تھے، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو اب مسلمان خوش ہو جاتے اور نعرہ تکبیر بھی لگاتے اور خوشی کا بھی اظہار کرتے کہ یہ آدمی زبردستی نہیں، خود اس نے دین کے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اس لیے یہ دین میں زبردستی نہیں ہے، ہاں جو آدمی آپ اسے دعوت دیں، اسے سمجھائیں، لیکن سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں سمجھانے والے لوگ کم ہو گئے، فتویٰ لگانے والے لوگ زیادہ ہو گئے، ڈنڈا مار کر سر پہ بات کرتے ہیں کہ تو نے یہ غلطی کی ہے۔ کوئی غلطی انسان سے ہوتی ہے، اب غلطی ہو گئی ہے تو اس کو سچا راستہ بتا دے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو بھی کسی سے غلطی ہو جاتی، کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو اس کو فوری طور پر اس کو نام لے کر اس کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کہتے تھے ما بال اقوام، کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا جن کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں، تو ہر آدمی متوجہ ہو جاتا اور اپنی خرابی دور کر لیتا۔ اس لیے خرابیوں سے نکالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ویژن چاہیے، انبیاء علیہ السلام جیسی سمجھ اور عقل چاہیے کہ دین کی دعوت اللہ کے نبی دیتے، دعوت کیسے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کیسے کسی کو سمجھانا ہے، کس طرح اس کے دل میں یہ بات اتارنی ہے، یہ اللہ کے نبی یہ کام اور طریقے اور سلیقے سے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کام دنیا میں علماء ربانیین نے کیا کہ انسانوں کو دین کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے جب تک انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں مسلمانوں میں ہندو مسلم منافرت نہیں پیدا ہوئی تھی، ہر شہر میں روزانہ لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کلکتہ کی ایک مسجد میں ایک نماز میں روزانہ 100 آدمی اس سے پہلے مسلمان ہوتے تھے، اور جب سے یہ نفرت پیدا ہوئی شروع ہوئی تو اب اس کے بعد مقابلے میں آ گئے۔ اب یہاں ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ میں نے دوسرے کو دبانا ہے۔ اب پہلے کوشش ہوتی تھی ان کو بچانا ہے، اب جو کفر میں ہے وہ مریض ہے، کفر ایک مرض ہے، اب یہ ایک ایسا مرض ہے اس مرض سے ان کو نکالنا ہے۔ اب مرض سے نکالنے کا کام کون کرے گا؟ یہ تو بڑا ماہر آدمی کرے گا۔ اب مسلمانوں نے اپنی مہارت تو چھوڑ دی،
اب الٹا مریضوں سے جنگ کرنی شروع کر دی. جنگ تو تھوڑے سے لوگوں سے ہوتی ہے. اللہ میں سمجھ دے گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو لوگ کافر ہو گئے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اب وہ کافر ہونے کی حالت میں مر گئے، یہ بڑا نقصان کی بات ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ آخری وقت تک ایک آدمی کلمہ پڑھ لے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس کھڑے ہیں. وہ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت میں پاس کھڑے ہیں. ایک طرف حضور علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک طرف ابو جہل بھی کھڑا ہے. اب حضور علیہ السلام کہتے ہیں چچا جان ایک دفعہ کلمہ ایمان میرے کان میں آپ پڑھ دیں تاکہ میں کل قیامت کو آپ کے ایمان کی شہادت دے سکوں. کیونکہ خواجہ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، تعاون کیا، قربانیاں دی، مصیبتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں حضور کے ساتھ، ہر تکلیف میں شامل رہے. آپ نے فرمایا آخری وقت ہے، ایک دفعہ کان میں بھی کلمہ پڑھ دیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دوں. اب یہ بڑی انسان کے لیے بھی، ہر آدمی کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا بھی بڑا امتحان ہے. اور پھر دوسری طرف ابو جہل کھڑا ہے. وہ کہتا ہے ابو طالب آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جاتے وقت اپنے چھوٹے بچے بھتیجے کا کلمہ نہ پڑھ لینا تاکہ ہماری ناک نیچے ہو جائے گی. لوگ کہیں گے سردار تھا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ گیا، چھوٹے کی پیچھے چل گیا. بھئی یہاں چھوٹے کی بات تو نہیں ہے، بات تو حق کی ہے، بات تو سچ کی ہے. وہ بھتیجے ہیں آپ کے، لیکن بات کس کی کر رہے ہیں؟ وہ تو بڑے کی بات بتا رہے ہیں، اللہ کی بات بتا رہے ہیں. اور اللہ جو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ ہر چیز سے بڑا، اس کی بات بتا رہے ہیں. تو آخر میں ابو طالب نے خود ہی فیصلہ کیا جاتے وقت انا علی دین الاشیاخ، میں اپنے پچھلے لوگوں کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں. اب حضور علیہ السلام کو اس سے بڑا غم ہوا کہ میرے چچا، میرے محسن جو ہر وقت سارے کافروں کے مقابلے میں مکہ کے سرداروں کی ہر تدبیر کو ناکام کرنے میں میرے ساتھ رہے، لیکن آخری وقت میں جو ہماری خواہش تھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کی نجات حاصل کریں، یہ وہ اس سے یہ کیوں محروم ہو گئے. تو اللہ نے آپ پر یہ قرآن حکیم کی آیات اتار کر تسلی اتار دی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں اپنی مرضی سے ہدایت دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے. اس لیے آپ کا غم کرنا اپنی جگہ، محنت کرنا صحیح ہے، لیکن ہدایت تو اللہ کے قبضے میں. دور سے آنے والے بلال حبشی کو ہدایت دے دے، وہ دین قبول کر لے، حضور کے ساتھ چلا جائے جنت میں. حضور نے فرمایا جنت کا داخلہ لا الہ الا اللہ پر ہے، ایمان قبول کرنے پر. مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کے دروازے کو لگے ہوئے تالے کی چابی لا الہ الا اللہ. جس نے لا الہ الا اللہ دنیا میں پڑھ لیا اس پر جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے اللہ نے راستہ آسان کر دیا. اب جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، خود ہی اس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا کہ میں تو آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں قرار دیتا. خود ایک آدمی دستخط کر دے کہ میں یہ چیزیں نہیں لیتا، تو اب اس کو کون دے سکتا ہے؟ تو ایک آدمی جب کلمہ ایمان چھوڑ دیتا ہے تو اس نے جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو دستبردار قرار دے دیا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے تجھے ضرورت نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو تیرے لیے کر رہے ہیں کہ تیری آخرت بن جائے، تیرا مستقبل بن جائے. اب جو آدمی کفر کی حالت میں مر گیا، یہ سب سے زیادہ خطرناک صورتحال. اس لیے حضور نے فرمایا حسن عاقبت کی دعا مانگا کرو، اے اللہ آخری انجام اچھا کر. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ساری زندگی 120 سال گزارے قربانیاں خدمت کر کے، اور آخر میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے توفنی مسلمن، اے اللہ میری موت اسلام پہ آ جائے، الحقنی بالصالحین، اور میرے سلف و صالحین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مجھے شامل کر دے کہ میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس سے محبت رکھتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دین والوں سے، نیک لوگوں سے، اللہ پر ایمان رکھنے والوں سے، توحید پر قائم رہنے والوں سے،
عدل کرنے والوں سے محبت رکھے گا انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اب جو مر گئے اور کفر کی حالت میں مرے، قرآن ان کا انجام بیان کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اب اس کا کوئی بدل نہیں۔ اب ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اس کے بدلے میں جرم کیا تو جرم کی سزا 100 روپے دے کر چھوٹ گیا، 1000 روپے دے کر جرمانہ چھوٹ گیا۔ یہ ایسا جرم ہے جس نے کفر کر کے دنیا سے چلا گیا، موت اس کی کفر پر آ گئی، تو فرمایا اب اس کی معافی نہیں۔ اب اگر ساری زمین بھری ہوئی سونے کی دے دے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ساری زمین بھری ہوئی سونے کی وہ دے سکے، کسی کے پاس اتنا سونا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر سونا زمین بھری ہوئی بھی دینا چاہے، اگر اسے مل جائے اور وہ دینا چاہے، فرمایا لو افتدا بھی، اگر فدیے میں دینا چاہے، اس کی جان چھوٹ جائے، سزا معاف ہو جائے، تو فرمایا سزا معاف نہیں ہو سکتی۔ آج صدق کے دل سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر پورے دین کا اعلان و اعتراف اور اقرار کر کے اس دین کا حصہ بن جاتا ہے، تو یہ انسان بڑا قیمتی بن گیا، جنت کی نعمتوں کا مستحق بن گیا۔ اور اگر نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو اس نے اپنے آپ کو دوسرے راستے پر ڈال دیا، تو وہاں افسوس کرے گا قیامت کے دن کہ اب اگر مجھے مل جائے تو میں اتنا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا اولئک لہم عذاب الیم، جن کی موت کفر پر آ گئی ان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کو وہاں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوتا ہے اس دین کو قبول کرنے سے مشکل وقت میں مددگار بھی ملیں گے، اللہ کی مدد بھی حاصل ہو، فرشتوں کی مدد بھی حاصل ہوگی، نبیوں کی مدد سفارش کی شکل میں حاصل ہوگی، اپنے نیک اعمال کی مدد سفارش کی شکل میں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے کفر کی راہ اختیار کر لی اور موت بھی اس کی کفر پر آئی، تو دنیا سے جاتے ہوئے آخری مرحلہ اس کی زندگی کا وہ کس چیز کا ہے؟ تو اس لیے آخری مرحلے کی حفاظت کرنے کے ساری زندگی، حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا میری امت پر یصبح الرجل مؤمنا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو دولت کی کسی حرص کی وجہ سے کافر بن جائے گا، یمسی کافرا، شام کو کافر ہو جائے گا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر بن جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا کوئی پتہ نہیں، استقامت ختم ہو گئی اپنے اندر۔ اس لیے انسان کو کلمہ حق قبول کرنا اور پھر اس پر استقامت کی دعا کرنا کہ آخری وقت موت کا آئے تو اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ حق جاری ہو، سچی باتیں زبان سے نکلے، اللہ کے تعلق کا اظہار ہو، موت اس پر آنی چاہیے۔ اگر موت اس پر آئے گی یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک آدمی مسلمان اور اس میں جنگ ہو رہی تھی، میدان جنگ میں ایک مسلمان کو ایک کافر نے نیزہ مارا، خنجر مارا، تو مرتے وقت اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہ میں اپنے دین پر مر رہا ہوں۔ اب اس کے دل میں خلش پیدا ہو گئی، اس کے دل میں پیدا ہو گیا یہ سوال پیدا ہو گیا، یہ تو دنیا سے جا رہا کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تو کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ اب دل میں خلش پیدا ہوئی، اب دل میں خلش پیدا ہوئی، سوال کے لیے تحقیق کے لیے چل نکلا، اب مسلمانوں سے ملتا ہے، دوسروں سے ملتا ہے، اب ملتے ملتے اس کو سمجھ آ گئی کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ایک جنگ میں ایک آدمی کافر تھا، اس نے قتل کیا ایک مسلمان کو، شہید کیا، وہ بھی جنت میں، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، وہ بھی اگلی جنگ میں شہید ہو گیا، وہ بھی جنت میں۔ اب یہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں پہنچ گئے۔ اب دونوں نے ایک وقت میں اس نے کلمہ پڑھا، دوسری وقت میں اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور وہ کلمہ حق پڑھ کے جنت کا مستحق بن گیا۔ اس لیے انسان کو اس دین حق کے ساتھ رشتہ اور تعلق، نسبت اور رابطہ جوڑ کے رکھنا چاہیے، اسی کا نام ایمان ہے، اور اس سے زندگی کے نئے خد و خال آتے ہیں، زندگی صحیح اصولوں پر استوار ہوتی ہے، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے بندے صحیح زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں دین اور ایمان کی زندگی کی قدر نصیب فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حفاظت نیک عمل سے بھی ہوتی ہے، ایمان کی حفاظت اہل اللہ کی صحبت سے بھی ہوتی ہے۔
اب صحابہ اکرام اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رسول اللہ کی صحبت میں آ کے بیٹھتے تھے کہ یہاں ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ ہمیں اس ماحول کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سب بڑے امتحان میں ہیں اور ہماری نسلیں سب سے زیادہ امتحان میں ہیں، اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت انسان کی کون سا کلمہ نکل جائے، کلمہ اسلام یا کلمہ کفر، کوئی پتہ نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں میں نے زبان سے کلمہ کون سے نکالا ہے، کون سی بات نکالی ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ احتیاط کرنی چاہیے اور احتیاط والی زندگی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے زمین بھر کر سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس قدر سونا فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ صدق اللہ۔ آمین، الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن پاک کا فیض، اس کی برکتیں عنایت نصیب فرما، اس کا شعور عطا فرما، اس کا علم و عمل نصیب فرما، اس کی تلاوت اور اس کے آداب کے اور حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے احباب اپنے کام کاج چھوڑ چھاڑ کے تیرے قرآن کے درس میں اس کے سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں خیر برکت عطا فرما۔ جتنے احباب اس کے لیے محنت کوشش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں خیریں اور برکتیں عطا فرما۔